بھائی پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں. پنجپیری حضرات میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں. معتدل بھی ہیں, متشدد بھی ہیں. جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو, تو وہ غیر پنجپیری متشدد بھی غلط ہے, پنجپیری متشدد بھی غلط, اور معتدل میں غیر پنجپیری بھی ٹھیک ہے اور پنجپیری بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. کے پی کے میں علماء پنجپیر سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں, علماء دیوبند کے عقائد میں کوئی فرق ہو. تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے, حالانکہ وہ پنجپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں بہت سارے ہیں, تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے, سمجھ رہے ہو, کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں. عوام اس میں پھڈے کا حصہ, آپ پنجپیری عالم ہو یا غیر پنجپیری, دونوں کا احترام کریں. مسائل دونوں سے پوچھیں. طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے, سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, توحید اور شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے, تو سب کچھ ایک جیسا ہے. چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے, آپ نے کیا, ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبرنامہ پیش کرنا ہے, بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے؟ ابے کیا ہو گیا, تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے؟ بھائی سنے نہ سنے, ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہو شرارت کرے, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, پھر آپ مر جاؤ گے, پھر پتہ چلے گا کہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. تو اس لیے پنجپیری علماء و غیر پنجپیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے. کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں, آپس میں لڑیں. جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استواء علی العرش کا چند سال پہلے, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ. اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں. اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو. بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں, وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں, تو کرنے دو ان کو. ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے. لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں, ماتوریدیہ ہیں, اشعریہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں یا سلفی عقیدہ ہیں. آپ بولو میں کیا ہوں, میں سادہ مسلمان ہوں, تو وہ لوگ آپ کو چھیڑیں گے, بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہے. تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے, اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اس نے بولا فی السما, فی بمعنی اعلی ہے, آسمانوں میں ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا, آسمانوں میں. تو پھر آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ بولو نبی نے اس باندی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. نہ اس باندی کو مطلب پتہ تھا, نہ مجھے مطلب پتہ ہے. کیا خیال ہے, بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ میاں کہاں ہیں, بولیں گے بھائی کہاں ہیں, اوپر ہیں, بس اس حدیث کی روشنی میں. اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی. آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, بولیں بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مولوی صاحب, آپ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو, مت پوچھو مجھ سے. پھر ہو سکتا ہے وہ مولوی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو آپ بولیں گے بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ, اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ ہارون گھبرانے لگے, اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے, اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ہارون علیہ السلام سے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. کیا مطلب, فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں مدد کروں گا. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یعنی علم اور قدرت, سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے, یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی. تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہاں بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے,
تو لوکیشن پوچھی, لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا, فی السما, آسمان میں. تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے, تو ہم کہیں گے آسمان میں. اور کوئی کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. تو عوام کے لیے اتنا کیا ہے, کافی. پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں, ماتریدیہ تو یہ لکھتے ہیں, سلفی تو یہ کہتے ہیں. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے. اشاعرہ وہ سب صحیح ہیں, اشاعرہ ماتریدیہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں. کسی پہ عوام کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کرے. پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں, کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے, فتنہ ہے, وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان مسائل میں پڑتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بس بولو بحث ختم کرو. پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے, آپ کیوں پڑھے ہیں؟ میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھا ہوں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک, کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے. تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے. باقی کسی عالم کو برا بلا مت کہو. علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو. آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلو ہو رہا ہوتا ہے, تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلو کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی. کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کہاں ہے, پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی. نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, تو تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی. پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا, بعض دفعہ ہوتا ہے, تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں. پوچھے اللہ کہاں ہے, بول دو بھائی آسمان میں. تو کیا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہم نے کب کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے, اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے, ڈمکانے نے یہ لکھا ہے. آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا, جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد چاہے وہ پنج پیری ہو, غیر پنج پیری ہو, سلفی ہو, غیر سلفی ہو, یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علماء کے مسائل ہیں. انہی پہ سوٹ کرتے ہیں. عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اپنا دین برباد ہوگا. اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اشاعرہ میں گزرے ہیں, ماتریدیہ میں گزرے ہیں, سلفیوں میں گزرے ہیں. تو کس کس کو آپ برا بلا کہو گے؟ اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے مبہم ہے, بس اجمالی ایمان رکھو. اور پتلی گلی سے, یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے اب تک. بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا, وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے, پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے. پولیس چوڑی گلی سے آئی, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا, بندہ آ گیا چوڑی گلی سے, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. تبلیغ والے آئے گشت کے لیے, آپ تھکے ہوئے ہو, آپ نہیں چاہ رہے, تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ, ہر لحاظ سے بچنے کے لیے. تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حسی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال پوچھے, اللہ کہاں ہے, وہ فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا, تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو, جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. میری خواہش ہے کہ کسی اب بول وہ ٹھیک ہے, ہاں پھر بھی وہ کیا سنتے نہیں, آپ کو پتہ نہیں یار. علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میں پنجپیری نہیں ہوں, پہلے بتا دوں, میرا وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں, میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں, دیہاتوں میں گیا ہوں, جہاں ایسا شرک تھا, پنجپیر کے علماء نے محنت کی, جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا, اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹیو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیں ہم اس. تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے, یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی, 10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا, وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں 2007 میں گیا یا 6 میں
وہ گلگت کے گاؤں میں ایک قبر ایک بالش سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے. میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے, وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو, اعتدال سے. نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی. باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں. پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے ہیں, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا, تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کوئی اور شہر تھا؟ تو یہ تو غلو ہے بھائی. آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء ہیں, سب سے محبت کرو. اس سے انسان کا خشوع و خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گم گیا. KPK کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گم گیا. بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں لے کر آؤ. کہتے ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا. اس نے کہا پنجپیری ہے. یعنی بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطا ہوگا, تھا وہ KPK کا, یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں, مجھے یاد ہے. وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست, یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں 2 بندے ملے. ایک تو امریکہ کتنا دور, پھر اس کا جنگل. اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا. بندر تو بہت نظر آ رہے تھے, انسان نظر نہیں آیا تھا. یہ اس نے جا کے اس سے ملا, بولا غرض یار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے. یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں, اتنی نفرت. تو جا کے ملا, السلام علیکم یار, شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے, ویسے تم ہو کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کا. ارے یار کمال ہے, اتنے عرصے بعد بندہ ملا اور کہاں کا؟ میں بھی پاکستان. دونوں بڑے خوش ہوئے, نائس ٹو میٹ یو. اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار؟ پنجاب کا ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اردو ہے. اس نے کہا اردو اسپیکنگ. ارے میں بھی اردو اسپیکنگ. واہ بھائی واہ, دونوں اردو اسپیکنگ. یہ پشتو تھے فرض کر لو, چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں. میں بھی, ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار. اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے؟ مسلم ہوں. ارے ہم بھی مسلمان, ماشاء اللہ یار, ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم. کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو. اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی 4 ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا حنفی ہوں. ارے یار ہم بھی کیا ہیں, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. زبردست یار. حنفیوں میں کیا ہے یار, تو دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ اس نے کہا دیوبندی. ابے یار سیم, نائس ٹو میٹ یو, ٹو یا نائس ٹو میٹ یو, یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اچھا بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہا مماتی. دھت تیرے کی لعنت تیری شکل پہ, ہم تو حیاتی ہیں. لعنت, دفع ہو یہاں سے یار, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے. تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. پڈا شروع, مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ. نہیں آئی میرا خیال ہے. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے. اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ کی ایک چیز. ابھی دیوبندیوں میں بھی 2 حصے ہو گئے ہیں حیاتیوں میں. مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی باتیں, اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی 2 حصے, فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل
نہیں ہے. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں, سلفی ہیں, فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا, اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے, اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈیڈ بن جاؤ بھائی. ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ختم نبوت کے ہم قائل ہیں, عقیدہ تقدیر کو, جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا, بس وہ کافی ہے صحت کے لیے. وہ کیا ہے؟ جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں. ابھی تو ایسا ہوا, اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا, تو 5 منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں. عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا, وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے. 5 منٹ باقی تھے نماز میں. میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر وہ مر گیا تو کفر پہ موت ہوگی, تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا؟ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا, پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو, ہم فون کرتے ہیں, فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں, باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ, لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا. تو ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد. پھر میں نے کہا نہیں یہ رسک بھی میں بولو نہیں لے سکتا, یہ رسک بھی میں نہیں لے سکتا. میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس, بہت سے دوسرے علماء ہیں. وہ مر گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ. تو نماز میں 2 منٹ باقی تھے, ہم نے فون ملایا, اس کو میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا. تو پھر اب تسلی ہو گئی. پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ. پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پورا تھوڑی ہے ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے. ٹھیک. تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم دیا ہوا ہے, وہ دوبارہ آئے گا. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اس وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے, تو پھر قبر میں مردے, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کون سن رہا ہے, ٹھیک, پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو. تو بیسک عقیدے بس, اس سے آگے پھر ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن وہ علماء کی کام ہے, علماء کو جانے دو, وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے, وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا, عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے, کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے, سر میں درد کے یہ اسباب ہوتے ہیں, ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادی بات کرو, میں نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل. پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹیکا ٹھوکے گا, جا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا, ڈیپتھ میں جائے گا, گہرائی میں جائے گا, عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے 2 گولی پیناڈول, پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. ہو سکتا ہے, یعنی بہت سے ہوتا ہے, یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے. غلط مت سوچا کرو. تو عوام, علماء تو پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے دو, عوام کے لیے اتنا کافی ہے. اسی سے میں یہ بھی بتا دوں, لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا, اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے, ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو چونکہ وہ اب وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں, ہم وہ باتیں نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں, اصول فقہ پڑھو آپ, تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے, جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے, ہم سے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے دنیا میں, لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو.
समझ